ہم جانتے ہیں دوستو کہ آج کے دور میں ایران اور امریکہ ایک دوسرے کو اپنا سب سے کٹر اور سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ آخر ایران اور امریکہ کی اس کٹر دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا جواب ہوگا اسرائیل۔ جی ہاں، بالکل، اسرائیل بھی ایک وجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ جس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم کو آج سے تھوڑا پیچھے مطلب کہ 1979 میں جانا ہوگا، یعنی اسی سال میں کہ جب دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلائے جانے والے امریکہ کو صرف ایران کی وجہ سے گھٹنوں پر آنا پڑا تھا۔ پوری دنیا کے سامنے سپر پاور امریکہ کو وہ بے عزتی جھیلنی پڑی تھی کہ جس کو وہ نہ تو اس وقت بھلا پایا تھا اور نہ ہی آج تک بھلا سکا ہے، اور اسی بے عزتی کی وجہ سے ایران اور اسرائیل کی اس کٹر دشمنی کا چیپٹر بھی شروع ہوا تھا۔ ساتھیوں، دن تھا 4 نومبر 1979 کا، اور جیسے جیسے امریکہ کے راشٹرپتی کے پاس دنیا کے الگ الگ علاقوں سے فون آ رہے تھے، ویسے ویسے ان کی ٹینشن تو بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر چہرے کا اصلی رنگ اس وقت اڑا کہ جب اچانک سے ان کی نظر سامنے رکھی ہوئی ٹی وی پر پڑی، کیونکہ ٹی وی پر جو ویژولز دکھائی دے رہے تھے وہ دراصل نارمل ویژولز نہیں تھے، کیونکہ ایران کی راجدھانی تہران کے اندر امریکی سٹیزنز کہ جس میں ان کے ڈپلومیٹس اور ساتھ ہی ساتھ ایمبیسی میں کام کرنے والے کرمچاری شامل تھے، ان کی پریڈ کرائی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، نہ تو ان کو کچھ دیکھنے کی اجازت تھی اور نہ ہی بولنے کی اجازت تھی، مطلب ان کو اب ایران میں پوری طریقے سے بندی بنا لیا گیا تھا، اور یہ پورا نظارہ صرف امریکی راشٹرپتی ہی ٹی وی پر نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ لمحہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے لیے بہت زیادہ شرمندہ کرنے والا تھا، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ تو ابھی شروعات ہی تھی، اس سے بھی مشکل اور شرمندہ کر دینے والی چیزیں تو امریکہ کا بھی انتظار کر رہی تھیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر ایران نے امریکی ڈپلومیٹس اور باقی کرمچاریوں کو بندی بنایا کیوں تھا؟ اور آخر اس پورے انسیڈنٹ میں کہ جس کو ایران ہاسٹیج کرائسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، امریکہ کے ساتھ اور بھی ایسا کیا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اتہاس میں امریکہ کے لیے سب سے زیادہ شرمندہ کر دینے والا لمحہ مانا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران دیش کے سامنے سپر پاور امریکہ پوری طریقے سے گھٹنوں پر آ گیا تھا۔ تو دوستو، اس پورے معاملے کے تار بھی آخر میں جا کر کالے سونے مطلب کہ تیل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران مڈل ایسٹ کے ان چند گنے چنے دیشوں میں سے ایک ہے کہ جس کی زمین میں سب سے پہلے تیل کو کھوجا گیا تھا۔ تیل جب نکلا تو ظاہر ہے دنیا کی دو بڑی طاقتوں مطلب کہ برٹین اور امریکہ کی اس پر لار ٹپکنے لگی۔ ویسے تو شروعاتی کئی دشکوں تک ایران کی آئل انڈسٹری پر ویسٹرن کمپنیز کا ہی کنٹرول رہا، لیکن اصلی پریشانی 1951 میں اس وقت شروع ہوئی کہ جب ایران میں انٹری ہوئی ایک نئے لیڈر کی جن کا نام تھا محمد موصادق۔ یہ دراصل ایک ایرانی راشٹروادی نیتا تھے۔ انہوں نے چناؤ جیتتے ہی سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جو ایران کی آئل انڈسٹری ہے اس کو ویسٹرن کمپنیز کے کنٹرول سے نکال کر نیشنلائز کیا جائے، کیونکہ ایران کا زیادہ تر تیل برٹین اور امریکن کمپنیز کے کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے ایران کی اکانومی کو لگاتار نقصان ہو رہا تھا۔ لیکن محمد موصادق کا یہ بڑا فیصلہ برٹین اور امریکہ کے اوپر بجلی کی طرح گرا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے راستے کے کانٹے کو ہٹانے کی تیاری شروع کر دی۔ امریکہ کی CIA اور برٹین کی MI6 خفیہ ایجنسیز نے باقاعدہ تیاری کرنے کے بعد 2 سال کے بعد ہی اپنے پلان کو انجام بھی دے دیا۔ 1953 میں ایران کے اندر تختہ پلٹ کروایا گیا اور ایک نئے لیڈر کو بیٹھایا گیا جن کا نام تھا محمد شاہ رضا پہلوی۔ یہ دراصل پوری طریقے سے امریکہ اور برٹین کے کٹ پتلی تھے، جنہوں نے گدی پر بیٹھتے ہی ایک بار پھر سے ایران کی آئل انڈسٹری برٹین اور امریکہ کے ہاتھوں میں دے دی۔ اب ایران کے لگ بھگ 80% تیل پر انہی دونوں دیشوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت جلد ہی ایران کے عام لوگوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، کیونکہ رضا پہلوی صرف ڈکٹیٹر ہی نہیں تھے بلکہ ایک حد سے زیادہ ظالم ڈکٹیٹر تھے، جس انسان نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ظلم کے ساتھ دبایا۔ اور اوپر سے یہ کہ جس وقت ایران کا تیل برٹین اور امریکہ کی طرف جا رہا تھا، ایران کی اکانومی نیچے جا رہی تھی، اسی وقت ہی رضا پہلوی اپنے دیش کے اندر ماڈرنائزیشن کر رہے تھے، اور ماڈرنائزیشن کے نام پر بھی وہ اس ایران کے اندر دھارمک چیزوں پر لگاتار پابندیاں لگا رہے تھے کہ جس ایران کی زیادہ تر آبادی ہی کافی ریلیجیس ہے۔
नतीजा ये हुआ कि लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और गुस्से की इंतहा हो गई और आखिर में इसी गुस्से का जो नतीजा था वो 1979 में क्रांति की शक्ल में सामने आया। वही मशहूर इस्लामिक क्रांति के जो पहले सुप्रीम लीडर यानी कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के अंडर में आई थी। साथियों, ईरान में इनकलाब भी आ चुका था। ईरान अब एक इस्लामिक रिपब्लिक भी बन चुका था और उनको रजा पहलवी से छुटकारा भी मिल चुका था। लेकिन अभी भी ईरान के लोग खामोश होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके मिशन का अभी भी एक अहम टास्क बाकी रह गया है और वो टास्क था रजा पहलवी को सबक सिखाना। लेकिन मामला ये था कि कैंसर का इलाज कराने के बहाने रजा पहलवी तो पहले ही अमेरिका भाग चुके थे। ईरान की नई गवर्नमेंट ने अमेरिका से रजा पहलवी को वापस देने की मांग की, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तो अब ईरान की आम पब्लिक में रजा पहलवी के साथ साथ ईरान को लेकर भी गुस्सा बढ़ता चला गया। वजह यही थी कि क्योंकि किसी दौर में अमेरिका ने ही रजा पहलवी को ईरान की गद्दी पर बैठाया था और अब जब क्रांति हो गई थी तो पनाह भी अमेरिका ने ही दी थी। फिलहाल जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, ईरान की तरफ से अमेरिका से डिमांड भी बढ़ती जा रही थी और अमेरिका के उस दौर में राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, वो भी लगातार ईरान की इस डिमांड को रिजेक्ट करते जा रहे थे। ईरान के लोगों में गुस्सा बढ़ता गया, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी दिखाई देने लगे और आखिरकार फिर 4 नवंबर 1979 का दिन भी आ गया कि जब सुबह के वक्त प्रोटेस्ट करने वाली एक बड़ी भीड़ अमेरिकी दूतावास की तरफ बढ़ी। भीड़ बहुत गुस्से में थी। उसने पहले तो सिर्फ हल्ला करना शुरू किया और बाद में जो दूतावास की पहली मंजिल थी उसको आग के हवाले कर दिया। इसके बाद अंदर मौजूद लगभग 66 के करीब अमेरिकी लोगों को कैदी बना लिया गया। इसमें जाहिर है डिप्लोमेट्स या फिर एम्बेसी के बाकी आम कर्मचारी शामिल थे। और उसके बाद ही पूरी दुनिया ने वो नजारा देखा कि जिसकी बात हमने वीडियो के बिल्कुल शुरू में की थी। हालांकि याद रहे कि इनमें से लगभग 13 के करीब लोगों को अगले कुछ दिनों के अंदर ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि 15 नवंबर को सबसे पहले एक इटालियन कुक को छोड़ा गया, जबकि 17 नवंबर को ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये ऑर्डर दिया कि बंधकों में जितने भी बच्चे, औरतें या फिर बूढ़े शामिल हैं उनको भी छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से कुल मिलाकर 13 लोग छोड़ दिए गए थे। यहाँ पर यह बात भी याद रखना जरूरी है कि ऑफिशियली इस पूरे मैटर से ईरान की गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये सब तो आम प्रदर्शनकारी कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर भी इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, तो इसीलिए ये माना जा रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर का इन लोगों को साइलेंट सपोर्ट हासिल है। अमेरिकी लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उनके ऊपर अपने देश के अंदर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने हर तरह की तदबीरें अपनाई, सारे पैतरे खेले, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। ईरान के आम लोग भी किसी भी सूरत में इन बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि उनकी शर्तें न मानी जाएं। इसके बाद ईरान पर प्रेशर डालने के लिए उसके ऊपर अलग अलग तरह के सैंक्शंस लगाए जाने लगे और इस तरह के और इतने ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए कि दुनिया ने इससे पहले देखे ही नहीं थे। ईरान के तेल के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई। अमेरिका के अंदर ईरान की जितनी भी संपत्ति थी उसको भी जब्त कर लिया गया। और तो और ईरान के जितने भी डिप्लोमेट्स अमेरिका में थे, जो लगभग 180 या 190 के करीब थे, उन सबको भी हटा दिया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ईरान को सिर्फ 7 से 8 दिन का टाइम दिया गया कि इतने दिन के अंदर अमेरिका के बंधकों को छोड़ दो, वरना तुम्हारे ऊपर अलग अलग तरह के सैंक्शंस लगाए जाएंगे। लेकिन ईरान तब भी नहीं माना। आखिर में अमेरिका ने ईरान को फौजी कार्रवाई करने की धमकी दी, लेकिन इसके बदले में फिर ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दे डाली और कहा कि अगर तुमने फौजी कार्रवाई के बारे में सोचा भी तो इन सारे बंधकों को एम्बेसी के अंदर ही आग लगाकर मार दिया जाएगा। आखिर में जब किसी भी तरह से बात नहीं बन रही थी तो फाइनली अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने खुफिया तौर पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने का फैसला किया और इस खुफिया ऑपरेशन को अमेरिकी फौज ने नाम दिया था ईगल क्लो का। प्लान ये था कि फाइटर जेट्स की मदद से अमेरिकन कमांडोज को जो एम्बेसी है उसके कंपाउंड में उतारा जाएगा और उसके बाद वो लोग वहाँ से बंधकों को छुड़ा कर लाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जिस दिन इस प्लान पर काम किया जा रहा था उसी दिन रेगिस्तान में खतरनाक आंधी आई। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के ज्यादातर फाइटर जेट्स में तो कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जबकि एक जो ट्रांसपोर्ट प्लेन था वो टेक ऑफ करते ही बुरी तरह से क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट में अमेरिका के लगभग 8 फौजियों की जान भी चली गई।
امریکہ کا یہ خفیہ آپریشن اب پوری طریقے سے فیل ہو چکا تھا اور اس آپریشن کے فیل ہونے کی وجہ سے اور بندوقوں کے نہ چھوٹ پانے کی وجہ سے امریکی راشٹرپتی جیمی کارٹر کی اتنی زیادہ آلوچنا ہو رہی تھی کہ 1980 کا وہ چناؤ ہی ہار گئے۔ ان کے بعد گدی پر بیٹھے رونالڈ ریگن اور امریکہ نے اب ان بندوقوں کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 24 مئی 1980 کو کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایران بندوقوں کو واپس کرے گا، بدلے میں امریکہ ایران کی ساری سمپتی کو بھی واپس کر دے گا، لیکن ایران نے یہ فیصلہ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ لیکن ساتھیوں، یہیں پر ایک بڑا موڑ بھی آیا۔ انہی دنوں ایک دن خبر آئی کہ امریکہ کے کسی ہاسپٹل میں کینسر کا علاج کراتے ہوئے رضا پہلوی کی موت ہو گئی۔ ایران سے بھاگے ہوئے وہی رضا پہلوی کہ جن کا نام ایران کی شرطوں میں سب سے اوپر نظر آ رہا تھا۔ اب ایران کے اوپر تو پہلے سے ہی بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر تھا، تو اب رضا پہلوی کی موت کے بعد سے ایران کے مزاج نرم پڑنے لگے اور فائنلی 12 ستمبر 1980 کو اب ایران کے سپریم لیڈر نے چند شرطوں کے ساتھ امریکی بندوقوں کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ شرطیں کچھ اس طرح سے تھیں کہ ایران کے بھاگے ہوئے رضا پہلوی کی جتنی بھی سمپتی امریکہ میں ہے وہ امریکہ ایران کو واپس کرے گا۔ دوسری شرط تھی کہ ایران کے اوپر امریکہ کسی بھی طریقے کا اب کوئی دعویٰ نہیں کرے گا۔ تیسری شرط تھی کہ امریکہ اب ایران سے دوری بنا کر رکھے گا، مطلب اس کے اندرونی معاملوں میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ جبکہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایران کی جتنی سمپتی بھی امریکہ نے ضبط کی ہے وہ سب بھی واپس کی جائے گی۔ 1980 میں ہی نومبر کے مہینے میں ایران کی ان شرطوں پر امریکی سنسد نے بھی مہر لگا دی اور فائنلی اگلے سال یعنی کہ 20 جنوری 1981 کو ایران کے اندر سے ان سارے امریکی بندوقوں کو چھڑا کر لایا گیا اور اس طرح سے امریکہ کے یہ سارے بندوق ایران کے قبضے میں لگ بھگ 444 دن رہے تھے۔ اس پورے میٹر کو آج لگ بھگ 40 سال گزرنے کو ہیں، لیکن اس پورے میٹر نے امریکہ کو جو درد جو زخم دیا ہے اس کو امریکہ کبھی بھی نہیں بھول پایا ہے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جہاں سے امریکہ اور ایران کی سب سے کٹر اور خطرناک دشمنی شروع ہوئی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔